آئیے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ کی جو تعریف ہے، فلسفہ، ہم کسی بھی عنوان کو فلسفی اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فلسفہ کی تعریف میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے کہ عقل کے ذریعے حقائق تک جانا فلسفہ کہلاتا ہے۔ عقل کے ذریعے حقائق تک جانا، بسم اللہ صاحب ٹھیک ہیں، اسے فلسفہ کہتے ہیں۔ تو ہم قربانی کو فلسفی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لغوی اعتبار سے اسے سمجھتے ہیں کہ قربانی ہے کیا۔ 16 یا 17 تاریخ کو عید ہے، ایسے ہی ہے جی۔ آپ یہ جو 16-17 دن ہے نا، ان دنوں میں ایک معاملہ دیکھنے کو ملے گا آپ سب کو، لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں قربانی خریدیں گے، اور لوگ قربانی خرید کے پھر چرچے کریں گے۔ جس نے 1.5 لاکھ کی لی ہے وہ 2 لاکھ بتائے گا، جس نے 2 لاکھ کی لی ہے وہ 2.5 لاکھ بتائے گا۔ میرا ساتھ دیں، کیا ایسا ہے معاشرے میں؟ اس کی تشہیر کرتے ہیں، شہرت کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی قربانی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جانور قربانی ہے، یہ بچہ قربانی ہے، یہ ڈنگر قربانی ہے، اونٹ قربانی ہے، مینڈا قربانی ہے، یہ جو بھیڑ لی ہے یہ قربانی ہے، یہ جو بکرا خریدا ہے یہ قربانی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جانور قربانی ہے۔ آئیے ذرا آج قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں قربانی ہے کیا۔ واٹ از ریئل پکچر آف سیکریفائس؟ قربانی کی حقیقی تصویر کیا ہے؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ جب ہم لفظ قربان کو دیکھتے ہیں، قربانی، یہ ہمارے ہاں قربانی کہا جاتا ہے، قرآن میں لفظ ہے قربانن، یہ باب تفعیل سے ہے۔ قربا، بسم اللہ، یقرب تقریباً، علم یعلم تعلیما، صرف یصرف تصریفاً، یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے تقریباً قربانی، اس کا معنی ہوتا ہے قرب، نزدیک ہونا۔ پنجابی ترجمہ کریے، نیڑے ہونا، کسے دے؟ نیڑے ہونا، یہ ہے قربانی کی صحیح تعریف، یہ ہے لغوی تعریف۔ اب آئیے میں اس کو اصطلاحی اعتبار سے عرض کرتا ہوں، اصطلاحی تعریف میں قربانی کی بیان کرتا ہوں، پھر آپ محسوس کریں گے قربانی کیا ہے۔ بندے کا ہر وہ فعل جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرے، ہر وہ فعل، بندے کا ہر وہ فعل، تعریف پہ غور کیجئے گا، بندے کا ہر وہ کام، ہر وہ کام، آپ سمجھتے ہو ڈنگر قربانی ہے، آپ سمجھتے ہو بچہ قربانی ہے، آپ سمجھتے ہو لیلا قربانی ہے۔ آؤ میں آپ کو قربانی کی تعریف بتاتا ہوں۔ انسان کا ہر وہ کام جو انسان کو اپنے پروردگار کے نزدیک کرے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ اسے میرے دوست سمجھیں قربانی کیا ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا، حل عطا مشکل کشا شیر خدا، علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، یا علی سمجھائیے قربانی کیا ہے۔ مولا مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، یا علی آپ حکم کریں، وٹ از دا بیسک فیچر، بیسک ڈیفینیشن آف قربانی، وٹ از ریئلٹی آف قربانی، اصل میں قربانی ہے کیا؟ تربت سے علی سے آواز آئے گی، الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر متقی پرہیزگار کے لیے نماز قربانی ہے۔ اچھا بھائی، ہم تو سمجھتے رہے بچہ قربانی ہے، ہم سمجھتے رہے ڈنگر قربانی ہے، ہم سمجھتے رہے کہ صرف اونٹ قربانی ہے۔ علی نے کہا سنو، نماز قربانی ہے۔ کیا ہے؟ نماز قربانی ہے۔ اب مولا علی شیر خدا کے اس فرمان کو ذرا سمجھانے کے لیے میں سورہ ماعون کی ایک آیت پڑھتا ہوں، 107 نمبر سورہ کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اللہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کو قضائے وقت پہ ادا کرنا خرابی ہے، نماز کو کامل وقت پہ ادا کرنا قربانی ہے۔ بس یہی تو قربانی ہے جناب۔ اس کا مطلب ہے جس نے، میں ذرا تھوڑا آسان کر کے سمجھا دوں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر آدھا گھنٹہ بھی رب کو نہیں دیا، خرابی ہے۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میرے بچوں، میرے دوستوں، اگر 24 گھنٹوں میں سے ایک آدھا گھنٹہ بھی اگر پروردگار کو نہیں دیا تو خرابی ہے. الصلاۃ قربان لکل تقی. اگر 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی مالک کی بارگاہ میں آ کے خالص نیت سے کھڑے ہو گئے، قربانی ہے. اس کا مطلب ہے نماز قربانی ہے. قربانی کیا نکلی؟ ذرا بولتے آؤ. نماز قربانی ہے. ہم سمجھتے رہے بچہ قربانی ہے، ہم سمجھتے رہے جانور قربانی ہے. میں سمجھاؤں گا بچہ کیا ہے، جانور کیا ہے، بھیڑ کیا ہے، یہ کٹا کیا ہے، دمبا کیا ہے. اس پہ باقاعدہ میں گزارشات عرض کروں گا. آج تو فلسفہ قربانی کا پہلا نقطہ یہ سامنے آیا، نماز قربانی ہے. اچھا میں بتاتا ہوں یہ کیسی قربانی ہے. سورہ نور میرے سامنے آئی ہے، 24 نمبر سورہ ہے. اجازت دے میں نماز پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال کا معنی ہوتا ہے مرد. کون فرما رہا ہے؟ شاباش اللہ. اس کا مطلب ہے مرد وہ ہے جسے اللہ مرد کہے. بھائی گاؤں والے کہتے رہے مرد ہے، مرد ہے، بڑا مرد ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جسے اللہ مرد کہے اس کے مرد ہونے میں شک تو نہیں نا. مولا یہ کون خوش نصیب ہے جسے تو مرد فرما رہا ہے. فرمایا رجال، میری نگاہ میں مرد ہے. مولا کون ہے؟ فرمایا لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. آسان ترجمہ کروں، دنیا کا کوئی کام جسے نماز سے منع نہ کرے خدا کی نظر میں مرد ہے. اس کا مطلب ہے نمازی مرد ہیں. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نمازی مرد ہیں. نہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، نمازی مرد ہیں. اچھا ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. مولا حکم کریے، ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرمایا صبح صبح جب سردیوں میں فجر کے وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، وہ 80 سال کے بزرگ، وہ 70 سال کے بابے، وہ 65 سال کے بابا جی، وہ 90 سال کے بابا جی کانپتے کانپتے ٹوٹیوں کے پاس ٹھنڈے پانی میں آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا چپ کر، تمہیں بابے نظر آ رہے ہیں؟ مرد آ گئے ہیں. یہ مرد آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے مسجد میں آ گئے تو ہوئے مرد. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. وہ 70 سال کے بابا جی، وہ 60 سال کے بابا جی، وہ 75 سال کے بابا جی مسجد میں آگے یہ ہیں مرد. وہ 30 سال کا جوان، وہ 35 سال کا جوان اذان کی آواز سن کے اگر چارپائی نہیں چھوڑ رہا، کوئی قربانی نہیں. یہ جو آ گئے ہیں قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی دے رہے ہیں. میرے دوستوں نے غور کیا، یہاں پہ تو نماز قربانی نکلی. نماز قربانی ہے. اچھا میں نماز پہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ذرا آپ مجھے سنائیے گا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز میری آنکھوں کی. ماشاءاللہ مسئلے سارے ہی آتے ہیں، سارے مسئلوں کا پتہ ہے. نماز میری آنکھوں کی کون فرما رہے ہیں؟ اب ذرا جملہ سنیے گا. نوجوان بچے، بزرگ نمازیں پڑھتے ہیں، نوجوان جاگیے گا. اس کا مطلب ہے گناہگار مصلی پہ آ جائے ٹھنڈ اونا نو. ہائے ہائے غور ہی نہیں کیتا. گناہگار مصلی تے آ جائے ٹھنڈ حضور نو کتھے سینے تے نہیں، کندھے مبارک تے نہیں، ماتھے مبارک تے نہیں، بلکہ آنکھوں میں. شاباش. کہاں پہ؟ آنکھوں میں. اب میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، دنیا کے جس کونے میں جا کے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، ملک کے باہر بھی پڑھا ہے، پھر جوانوں نے نماز نہیں چھوڑی. یہ مطلب ہے گناہگار مصلی تے آوے ٹھنڈ نبی دیا اکھاں وچ. تو پھر مجھے کہنے دو، دیکھنے میں گناہگار مصلی پہ آتا ہے، اصل میں محمد کی نظروں میں آتا ہے، اصل میں حضور کی نگاہوں میں آتا ہے. اب جس کا دل کرے میں حضور کی نظروں میں آ جاؤں، بولو تو صحیح میرے ساتھ نا. جس کا دل کرے محبوب کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، اسے مصلی پہ آنا ہوگا تاکہ قربانی قبول ہو جائے. پہلا پہلو کیا نکلا؟ نماز قربانی ہے. کیا نکلا؟ اب آپ تھوڑا ڈنگر ذہن سے نکالیں ذرا، میں آپ کو قربانی سمجھاؤں. میں بات کروں گا جانور پہ اگلے جمعے، باقاعدہ عرض کروں گا. بڑی فضیلت ہے جانور کی، اگلے جمعے باقاعدہ عرض کروں گا. میں آج تو سمجھا یہ رہا ہوں نماز قربانی ہے. لو جی، اگر یہ میرے بچوں کو قربانی سمجھ آ گئی ہے تو اب آئیے ایک قربانی یہاں پہ سورہ توبہ میں بھی ہے. جزاک اللہ. سورہ توبہ بھائی 9 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے. 9 نمبر سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے. میرا خیال یاد رہے گی. 9 نمبر ہی سورہ ہے اور 99 9 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل کے کیلکولیٹر میں 5 کو بھی رکھو، 4 کو بھی رکھو. نہیں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. دل کے کیلکولیٹر میں 5 کو بھی رکھو، 4 کو بھی رکھو، قربانی قبول ہو جائے گی.
یہ مطلب ہے قربانی اسی کی قبول ہے جس کے دل میں 5 تن پاک بھی ہیں، چاروں یار بھی ہیں۔ بھائی ایسے نہ کرو جس کے عقیدے پکے ہیں سبحان اللہ کہتے ہو۔ یہ عقائد کا پانی دینا بڑا ضروری ہے، آج کے دور میں بڑا عجیب دور چل رہا ہے۔ اچھا چلو جی، ہم تو قربانی سمجھ رہے تھے، سورہ توبہ کی طرف آ گئے۔ 9 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے۔ مولا یہ قربانی کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ڈنگر قربانی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بچہ قربانی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں چھترا قربانی ہے، آج تو نماز قربانی نکل آیا۔ ہمیں تو سمجھ آ گئی نماز قربانی ہے، اگر صحیح پڑھی ہے تو قربانی ہے، اگر کامل وقت پہ ادا کی ہے تو قربانی ہے، اگر نماز میں قربت الہیہ کا تصور ہے تو قربانی ہے، اگر نماز میں اللہ کا قرب آپ کو چاہیے تو پھر یہ قربانی ہے۔ لو میرے بچوں، اب ایک قربانی اور سمجھیے گا۔ سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ بندے، عربی کہتے ہیں پینڈو کو، دیہاتی کو۔ عربی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیہاتی، پینڈو، اللہ گاؤں کے رہنے والے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ گاؤں کے لوگ، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جی بسم اللہ بسم اللہ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اچھا نہیں یہ 98 نمبر آیت پڑھ رہا تھا، 99 پڑھنی ہے، دوبارہ سنیے گا جی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ بندے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں ذرا ادھر ترجمہ اپنے انداز میں کراں تاکہ سارے نوں سمجھ آئے۔ اللہ فرماندا ہے گاؤں دے بندے نے مکان انہاں دے کچے سن پر ایمان بڑا ہی پکا سی۔ اس سے آسان ترجمہ کہیں نہیں ملنے والا۔ گاؤں کے رہنے والے ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے تھے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ انہوں نے پتہ کیا کیا، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، تھوڑے جنہیں پیسے پڑے نے تے حضور دی بارگاہ میں جا کے رکھے نے۔ يُنْفِقُ، خرچ کیا، انہوں نے خرچ کیا۔ يُنْفِقُ، تھوڑے جے پیسے پکڑے، جانور نہیں، ڈنگر نہیں، وچھا نہیں، لیلا نہیں، اونٹ نہیں، دمبا نہیں، بلکہ کچھ پیسے پکڑے۔ يُنْفِقُ، خرچ کیا۔ اللہ ان کا خرچ کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قربات عند اللہ، ان کا خرچ میرے نزدیک قربانی ہے، ان کا یہ فعل میرے نزدیک، کیونکہ قرباتن یہ اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، قرباتن یہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ صرف یہی بات نہیں ختم ہوئی، اللہ فرماتا ہے آئیے ہم تمہیں بتاتے ہیں قربانی کیا ہے۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، انہوں نے رسول اللہ کے سامنے جا کے پیسے رکھے تاکہ ہمیں محمد کی دعا مل جائے، تاکہ ہمیں رسول اللہ کی دعا مل جائے۔ اب آپ نے غور کیا، اللہ کا قرب رسول کی دعا قربانی ہے، رسول اللہ کی دعا قربانی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نبی کی دعا لینے گئے تھے، نہیں آپ سمجھے، میں پھر عرض کر رہا ہوں حضور کی دعا لینے گئے تھے۔ اچھا ویسے کیسا وہ شخص ہوگا؟ ذرا جاگیے گا، میں کوئی بات عقائد پہ کرنے لگا ہوں۔ یہ بندے پیسے پکڑ کے گئے کہ ہمیں محمد کی دعا مل جائے، بندے پیسے پکڑ کے گئے ہمیں نبی کی دعا مل جائے۔ نبی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمر مل جائے۔ نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ بندے نبی کی دعا طلب کر رہے ہیں، نبی کی دعا کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا، سارے صحابہ خود چل کے نبی کے پاس گئے، عمر کو دعائیں کر کے نبی نے بلایا۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا چلو، جو اگر میری زبان پہ جملے آئی گئے ہیں تو پھر ذرا جاگ کے سننا، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ٹھنڈا بول رہے ہو، میں جو جملے عرض کر رہا ہوں یہ لوہے قلم پہ لکھنے والے ہیں۔ بعد ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا چلو ذرا جملہ ذرا دل پہ لکھنا، مولا علی جسے جنت کا چراغ کہیں اسے عمر کہتے ہیں، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں، حسنین کی ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں، علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، سوشل میڈیا پہ کئیوں کو آگ لگ جائے گی، اور جدے ویڑے وچ کائے
عبداللہ بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں، جس کی بیٹی قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ میں گزارش تو یہ کر، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، گزارش تو یہ ہے نبی کی دعا قربانی ہے، نماز قربانی ہے۔ یہ آپ جمعے کے بعد مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنی توفیق کے مطابق کرتے ہیں، قربانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ابھی ہم کھڑے ہو جائیں گے، قربانی ہے بھائی، کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ایسا مطلب ہے قربانی کی تعریف یہ نکلی کہ انسان کا ہر وہ فعل جو انسان کو اپنے پروردگار کے قریب کرے۔ مجھے تعریف سناؤ، میں نہیں آگے چلنے والا، مجھے تعریف سناؤ، کیا ہے قربانی کی تعریف؟ بندے کا ہر وہ کام، بندے کا، شاباش میرے بیٹا، بندے کا ہر وہ کام جو بندے کو اللہ دے نیڑے کرے اسے قربانی کہتے ہیں۔ بھائی اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی آئیے میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ اگر یہ ابھی دو باتیں میں نے کی ہیں، اگر یہ سمجھ آ گئی، اب آئیے سورہ آل عمران سے فلسفہ قربانی سمجھتے ہیں۔ آدم کے دو بیٹے ہیں، سورہ آل عمران 3 نمبر، بلکہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ 27 نمبر آیت ہے۔ آپ استقبال کر رہے ہیں؟ میرے بچوں کو قربانی سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھیے گا قربانی، وَاتْلُو، تلاوت کیجئے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے تلاوت کیجئے، علیہم صحابہ پر، نبأ قصہ، بنی آدم، آدم کے بچوں کا، بالحق جو حق پہ مبنی ہے۔ اے محمد اپنے صحابہ میں آدم کے وہ دو بچوں، ان کا قصہ بیان کرو، اور یہ قصہ حق پہ مبنی ہے۔ آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل، قابیل۔ کیا نام ہے؟ شاباش، بڑی خوبصورتی ہے، میں بڑا مطمئن ہوں کہ آپ کمال پڑھتے ہیں۔ حابیل، قابیل۔ حابیل کرتا تھا کھیتی باڑی، فصل تھی، فصلیں لگاتا تھا۔ قابیل کے پاس جانور تھے، جانوروں کا کام کرتا تھا۔ قابیل جانور رکھتے تھے، جانور بیچتے تھے، جانوروں کو پالتے تھے۔ مفسرین، علماء مفسرین فرماتے ہیں حابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، قابیل کے پاس جانور تھے۔ اب قابیل کے جانوروں میں سے ایک جانور ایسا تھا جسے قابیل اٹھائے رکھتے تھے، بڑا فربا، بڑا پیارا، موٹا تازہ، خوبصورت، چلنے پھرنے میں بھی پیارا، رنگ بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، جانور بڑا ہی پیارا۔ اچھا حابیل کو اس سے پیار تھا، آدم کے بیٹے کو اس سے، اور پیار کا یہ عالم تھا کہ جب آپ چلتے نا تو جانور سارے پیدل چلتے تھے، اس کو آپ پیدل نہیں چلنے دیتے تھے۔ اگلی دو ٹانگیں ادھر، درمیان والی، نیچے والی دو ٹانگیں ادھر، ہاں جی کمر پہ، دو ٹانگیں ادھر، دو ٹانگیں ادھر، پیچھے کپڑا لپیٹ کے آگے گانڈ، اسے اٹھایا ہوا ہے، اسے پیار کر رہے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہیں، اس سے لاڈ کر رہے ہیں، اسے چلنے نہیں دیتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس سے بڑا ہی پیار تھا۔ اب میں ذرا قرآن پڑھتا ہوں، اب بات کی سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد اپنے صحابہ پہ ذرا، آپ اپنے صحابہ سے آدم کے دونوں بیٹوں کا، حابیل اور قابیل والا ذرا قصہ بیان کرے نا۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب اللہ نے ان دونوں سے قربانی مانگی، کیا مانگا؟ ذرا سارے پڑھتے ہو، کیا مانگا؟ جب دونوں سے قربانی مانگی نا، آدم نے کہا بھائی اللہ نے تم دونوں سے قربانی طلب کی ہے۔ حابیل نے کیا کیا؟ اپنی فصلوں میں سے سکی سی وہ ٹینی، سٹا یوں رکھ دیا، کہا لیں جی قبول کریں۔ قابیل نے کہا اچھا وہ جو پیارا تھا نا، ہائے ہائے مانگی اللہ نے ہے نا، کوئی بھی جانور اٹھا کے دے سکتے تھے، فرمایا نا نا نا، وہ جو مجھے پیارا ہے۔ نہیں آپ نے سمجھے نہیں، ٹھہرے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، 3 نمبر سورہ 92 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرو جو تمہیں بڑا ہی پیارا ہے، اپنا پیارا پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو دینا ہے تو پیاری شے دو۔ ہمارے اچھے بچے انجینئر، ہمارے اچھے بچے سافٹ ویئر انجینئر، ہمارے اچھے بچے ڈاکٹر، ہمارے اچھے بچے فارن جائیں گے، ہمارے اچھے بچے بی ایس سی ایس کریں گے، ہمارے اچھے بچے بی بی اے کریں گے، ہمارے اچھے بچے بی ایس آئی ٹی کریں گے، ہمارے اچھے بچے ایم بی بی ایس کریں گے، ہمارے نکمے بچے مسجد میں جائیں گے، تو سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، حافظ بنیں گے۔ اگر کوئی بچہ گھر میں نکما ہے مسیحے پا دیو، حافظ بنا دیو، ککھ نہیں کرتا مولوی صاحب کو چھڈو۔
یعنی نکما مال اللہ کے لیے رہ گیا. اپنا باشعور بچہ دین کو دو, اپنے گھر کا اچھا مال دین کو دو. دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, دور نہیں جاتے, اپنی مثال دے دیتے ہیں. میں سافٹ انجینئر بھی ہوں اور عامر صاحب میری پچھلی زندگی کو بھی جانتے ہیں. میں ایک آرگنائزیشن سے منسلک بھی رہا ہوں, پھر میں یونیورسٹی میں سافٹ ویئر پڑھاتا رہا ہوں, سائنس کو پڑھا ہے, میڈیکل سائنس کو پڑھا ہے, پھر قرآن پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹریٹ جو اسپیشلائزیشن ہے وہ قرآن پہ کی ہے. میرے دونوں ہاتھ جڑے, دیکھو کوئی روٹی روزی کی کمی نہیں ہونے لگی. اپنے اچھے بچے دین کو دو. اللہ فرماتا ہے اپنی اچھی شے مجھے دو, جس سے پیار ہے وہ مجھے دو. اب اس نے دیا سٹا, اور ادھر جو بڑا ہی پیارا تھا, ہائے, جس سے محبت کرتے تھے, جسے اٹھائے رکھتے تھے, جسے چلنے نہیں دیتے تھے, اپنی گردن سے اتار کے فرماتے ہیں یہ لے ابا, اللہ کو دیکھ قبول ہو جائے. قابیل نے اپنا پیارا جانور پیش کر دیا. اچھا میں تھوڑا آگے چلوں, اگر بات چالی پڑی ہے, اچھا ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. جب قابیل کا جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, رکنا ذرا رکنا, میں جلدی سے یہ آپ کو نتیجہ دوں گا تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. جیسے ہی جانور پیش ہوئے, اللہ فرماتے فتقبل من احدہما, ایک کی قربانی قبول ہو گئی. حابیل کی قربانی ریجیکٹ ہوئی, وہ جس نے سٹا دیا اس کی قبول نہ ہوئی. جس نے پیارا دیا, جس نے اپنا پیارا پیش کیا, اللہ فرماتے ہم نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا, اسے اٹھا لیا گیا, جنت میں بھیج دیا گیا, جنت میں چرتا رہا, جنت میں کھاتا رہا, جنت کی غذا کھاتا رہا, جنت میں جوان ہوتا رہا, جنت میں پلتا رہا. اب یہ جنت میں چلا گیا. وہ دمبا جو قبیل اٹھائے پھرتے تھے وہ جنت میں چلا گیا, جنت میں پل رہا ہے, جنت کا کھا رہا ہے, جنت میں سیر کر رہا ہے. ادھر باری آئی, اپنے بیٹے کو جا کے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر, بیٹے نے کہا بابا چھری اٹھانے والی بات کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری اٹھائی, بیٹے کی گردن نیچے آئی, وہی دمبا جو جنت میں پل رہا ہے اسماعیل کی جگہ پہ آ گیا. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو. اللہ نے فرمایا خلیل تو نے اپنا پیارا پیش کیا ہے, ہم تمہیں آدم کا پیارا دے دیتے. یہ ہے فلسفہ قربانی میرے بچوں. اپنی پیاری شے اپنے پروردگار کو دو یار, شباب اللہ کو دو. نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. انسان کی ساری زندگی میں سب سے زیادہ حسن شباب میں ہوتا ہے, جوانی میں ہوتا ہے. جوانی میں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ حسن اس کی, آپ میری طرف بات کریں, چھوڑیں, اس کی جوانی میں ہوتا ہے. اپنی جوانی اللہ کو دو, جوان وقت اللہ کو دو, اپنے شباب کا دورانیہ اللہ کو دو. وہ کیا بات ہوئی 60 سے اوپر عمر چلی گئی, 70 سال عمر ہو گئی, 80 سال عمر ہو گئی, اب جسم میں جان ختم ہو گئی, مسجد مان لئی. ہائے ہائے, نہیں میرے دوستو, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. اگر قربانی پیش کرنی ہے جوانی اللہ کو دو. یہ جوانیاں کس کام آنی ہے؟ یہ جوانیاں پروردگار کو دو. صبح کو نیند چھوڑ دو, دوپہر وقت آ جاؤ, عصر میں تشریف لے آؤ, مغرب میں حاضری لگوا لو, عشاء میں فیض لے جاؤ. کیا میں امید کروں فلسفہ قربانی سمجھ آ رہا ہے؟ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں, میرے ابا کے ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے, آپ نے سنا ہوا ہے. امام زین العابدین اگر مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہو نا, شور مچ جائے, شہزادہ باقر کنویں میں گر گئے, علی کے لال مصلی نہیں چھوڑ رہے. زین العابدین مصلی نہیں چھوڑ رہے, علی والے مصلی والے, علی والے نمازوں والے, علی والے تسبیحوں والے. آپ ذرا سبحان اللہ کہیں نا, علی والے. نماز کا نام سن کے چپ کیوں ہو گئے علی والے؟ علی والے مصلوں والے, علی والے تسبیحوں والے, علی والے نمازوں والے. میں نے کہا تو ہے اپنی جوانی اللہ کو دو. قربانی چاہیے کرنی ہے, جوانی دو.
زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، شور مچ گیا، شہزادہ باقر کنویں میں گر گئے، مصلی نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیریت ہے دوستو، بڑا شور ہے، حضور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ باقر کھیلتے ہوئے کنویں میں گر گئے، شہزادہ شہید ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا چلا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں ہائے ہائے، حضور شہزادہ تو شہید ہو گیا، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، بندے سارے پیچھے کر کے نا اپنا چہرہ کھو کی طرف کر کے زین العابدین فرماتے ہیں اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر، ہائے ہائے، جب فرمایا حیا کر علی کا بیٹا ہے، اب گاؤں کے بندے دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا، شہزادہ باقر کھیل رہے ہیں، اپنے کھیلتے شہزادے کو اٹھا کے جب سید گھر کی طرف چلے، یہ بندے پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں شاہ جی یہ کیا ہوا، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں چپ کرو یار، کوئی قصے کہانیاں نہیں کی، کوئی گل ہے، میں اوہدے والا منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے والا منہ نہیں موڑیا۔ جیتے رہے سلامت رہے، نماز قربانی ہے میرے بچوں، پہلے اس قربانی کو ادا کرو، پھر بچہ بھی سمجھا دیں گے، پھر ہم تمہیں جانور بھی سمجھائیں گے اگلے جمعے، پہلے تو یہ قربانی ہے، اسے ادا کرو، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ چلو ذرا واپس آئیے، انی ارا فی المنام، خواب دیکھا خلیل نے، کیا دیکھا؟ ماشاءاللہ، پھر بولیے گا، خواب دیکھا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھے، نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب کیا دیکھا؟ اچھا آپ چپ ہیں، میں ایک دو خواب پڑھتا ہوں، ٹھہریے گا۔ سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں، رک جانا ذرا، اب ذرا رک جانا، 12 نمبر سورہ ہے، پہلی آیات میں آیت ہے، یہاں پہ بھی خواب ہی دیکھا تھا، ہاں جی خواب ہی دیکھا تھا، ٹھہریے میں سمجھاتا ہوں۔ کالا اذ کالا یوسف، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، لی ابی ہی، اپنے بابا سے، یعقوب سے، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا ذرا جواب دیجیے گا، کیا سچی مچی ستاروں نے سجدہ کیا تھا؟ نہیں کیا۔ سورج نے سجدہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ بے فکر ہو کے بولے نہیں کیا۔ تو پھر سجدہ کس نے کیا؟ بھائیوں نے، بسم اللہ خلیفہ صاحب، بھائیوں نے، کس نے کیا؟ بسم اللہ، بھائیوں نے۔ اور سورج کی جگہ پہ باپ نے، 11 ستاروں کی جگہ پہ 11 بھائیوں نے، سورج کی جگہ پہ باپ نے۔ اب آپ نے غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، ادھر سورج اور ستارے حضرت یوسف کو سجدہ کرے، خواب حقیقی طور پہ پورا نہیں ہوا، خواب مانوی طور پہ پورا ہوا ہے، سچی مچی پورا نہیں ہوا، مانوی طور پہ پورا ہوا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سچی مجھے ذبح ہوئے؟ اسماعیل ذبح ہوئے؟ جواب دو، ذبح کیا ہوا؟ دمبا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم خواب دیکھیں، خواب سچی مچی پورا نہیں ہوا، مانوی طور پہ پورا ہوا، سچی مچی ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا ہے۔ یعقوب یوسف خواب دیکھیں، خواب سچی مچی پورا نہیں ہوا، مانوی طور پہ پورا ہوا ہے، ستارے نہیں جھکے، سورج نہیں جھکا، بھائی جھکا، باپ جھکے۔ یہ مطلب ہے پچھلے نبی خواب دیکھتے، خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا، پچھلے نبی خواب دیکھتے، خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا۔ ابھی حضور معراج میں نہیں گئے تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں نبی پاک نے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا، ادھر نبی نے خواب دیکھا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پچھلے نبیوں کے خواب ہم مانوی طور پہ پورے کرتے رہے، آپ کا خواب سچی مچی پورا کر دیتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آپ کو تو کمال قرآن سننا آ گیا جی، اللہ آپ کو سدا خوش و خرم رکھے۔ لو میرے بچوں، انشاءاللہ فلسفہ قربانی جو یہ آج ٹاپک شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہی آگے جاری رہے گا، اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، 4 لفظوں کا معنی ہے قربانی قرآن میں، جیتے رہیں شاباش، کتنے؟ 4۔ اب ٹھہریے گا، میں وہ 4 لفظ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں، 5 نمبر سورہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ شاباش شاباش، جیتے رہے۔ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ شعائر اللہ ولا الشہر الحرام
حرمت والے وہ جو 4 مہینے ہیں نا ان کی بے حرمتی مت کرو. ولل ہدیہ یہ ترجمہ ہوا ہے, یہ ہدیہ قربانیاں. یہ جو قربانی کا جانور تم حرم کی طرف لے کے آتے ہو قربانی کے لیے, ہدی کو قرآن نے اسے لفظ ہدی سے تعبیر کیا. ہدی کا معنی قربانی. ہدی کا معنی ایک لفظ سامنے آ گیا, ہدی معنی. شاباش, ذرا پڑھو قرآن. ہدی معنی قربانی. اچھا ابھی میں نے آیت پڑھی جناب آدم کے بچوں والی, اذ قرب قربانن, جب اللہ نے ان سے قربانی مانگی. قربانن کا معنی قربانی, قربانن کا معنی قربانی, ہدی کا معنی قربانی. اچھا ٹھہرو, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر, نہر قربانی پیش کر. نہر کا معنی اسے چپ بیٹھے ہو. نہر کا معنی ہدی کا معنی قربانن کا معنی. اچھا ٹھہرو, سورہ نام کی آیت, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا حبیب فرما دیجئے میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. میری قربانیاں. نسکی مانا بات سن ذرا سنیا جے, نسکی مانا قربانی, ہدی مانا قربانی, قربانن مانا قربانی, نہر مانا قربانی. 4 لفظوں کا مانا قرآن میں قربانی ہے. لفظ ایک جیسے نہیں ہے. نہر اور چیز ہے, ہدی اور چیز ہے, قربانن اور چیز ہے, اور نسکی اور چیز ہے. یہ اگلے جمعے بتائیں گے یہ اور کیا ہے.